بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کا فرمان عالی شان ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق ہم نے تمہاری مدد کی جبکہ تم بے سر و سامان تھے بدر کے مقام پر۔ ناظرین محترم، 17 رمضان المبارک ترتیب کے اعتبار سے تو یہ 5واں یا 6واں غزوہ ہے جسے غزوہ بدر کبریٰ کہتے ہیں، لیکن قتال و جدال کے اعتبار سے یہ پہلا غزوہ ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے، غزوہ ابواء شریف اس میں قتال و جدال نہیں ہوا، پھر غزوہ ودان، غزوہ بوات اور غزوہ بدر صغریٰ، پھر غزوہ بدر کبریٰ۔ تو غزوہ بدر کبریٰ جو ہے اس میں قتال و جدال ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اس کی اجازت دی تھی کہ قریش کے جو قافلے مکہ سے چل کر ملک شام دمشق جایا کرتے تھے تو وہ بدر کے مقام سے گزرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو مال غنیمت قرار دیا کہ جو کسی بھی سبب سے قریش یعنی مشرکین کافر ہراساں ہو کر اپنا مال و اسباب چھوڑ دیں تو وہ مال و اسباب مسلمان کے لیے حلال، کیونکہ اکثر مہاجرین مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آئے تھے، لہٰذا اپنی زمین و جائیداد چھوڑ کر آئے، کاروبار چھوڑ کر کے آئے جس پر مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا، تو اس اعتبار سے یہ اجازت ملی تھی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلا پرچم سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر روانہ کیا تھا کہ بدر کے قریب جایا کرو اور جا کر کے دیکھو کہ قریش کے تجارتی قافلے اگر جا رہے ہیں اور وہ تمہاری وجہ سے خوف زدہ ہو جائیں اور وہ اگر گھوڑے چھوڑ دیں، اونٹ چھوڑ دیں، سامان چھوڑ دیں تو وہ مال غنیمت ہوگا اور حلال ہوگا۔ اس اعتبار سے ایک مرتبہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ مکہ میں قریش کے بھی سردار اور وہ تجارتی قافلے کے بھی امیر، تو وہ جناب ابو سفیان کی قیادت میں قافلہ جا رہا تھا، اور انہوں نے جو دیکھا حضرت سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ وہاں بدر سے فوراً نکلے۔ بدر ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کا نام ہے، وہاں پر کھجوریں آکشن ہوتی تھی، بدر میں لوگ پڑاؤ کرتے تھے، تجارتی قافلے رکا کرتے تھے، سامان کا لین دین ہوا کرتا تھا، وہاں کے کنویں بڑے مشہور تھے، ان کنووں سے اونٹ کو اور گھوڑوں کو پانی پلایا جاتا تھا، تجارتی قافلے میں شامل لوگ وہ بھی وہاں پانی پیتے تھے، سیراب ہوتے تھے، اور وہاں پر کھانے پینے کے لیے زیادہ تر صرف مچھلی بنانے کے ریسٹورنٹ موجود تھے، کیونکہ قریب میں ینبو کی بندرگاہ تھی اور وہی بحر قلزم سے مچھلیاں لائی جاتی تھیں اور وہی بنائی جاتی تھی۔ تو تجارتی قافلے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ زیادہ بڑی تعداد میں یعنی کھانا پینا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کم کھاتے تھے مگر کوالٹی والا کھانا کھایا کرتے تھے، تو مچھلی کھایا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے وہاں پر بدر میں آنا اور بدر میں لوگوں کا جمع ہونا وہ بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ سید الشہداء کو جب دیکھا جناب ابو سفیان نے تو انہیں دیکھ کر کے وہ گھبرا گئے اور اپنے قافلے کو لے کر بڑی تیزی سے نکلے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دمشق پہنچ کر ایک پیغام دیا ابو جہل کے نام مکۃ المکرمہ، اور تیز رفتار قاصد کو روانہ کیا، اور اس نے جا کر کے بتایا کہ اگر اپنے تجارتی مال کی حفاظت کرنی ہے، اگر مکہ کے لوگوں تم کو بھوکا نہیں مرنا تو اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے نکل آؤ، کیونکہ مسلمان تمہارے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا ساز و سامان کے ساتھ، آلات حرب کے ساتھ، اور وہ بدر کے مقام پر آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اطلاع دی کہ ابو جہل لڑنے کے ارادے سے آیا ہے۔ جناب ابو سفیان سمندر کے راستے مکۃ المکرمہ پہنچ گئے،
انہوں نے راستے ہی سے ابو جہل کو پیغام دے دیا کہ اب لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قافلہ باحفاظت واپس ہو گیا ہے، لہٰذا واپس آ جاؤ۔ مگر ابو جہل جو کہ فرعون ہے امت مصطفیٰ کا، حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون چھوٹا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل اس سے بڑا ہے، بڑا متکبر ہے، لہذا بڑی رعونت کے ساتھ اس نے کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، میں اپنی دھاک بٹھا کر کے جاؤں گا کہ ہم یہاں پر اونٹ ذبح کریں گے، رقص و سرود کی محفلیں منعقد کریں گے اور سارے لوگوں کے اوپر جو ہے ہماری چھاپ لگ جائے گی اور لوگ ہم سے ڈرا کریں گے، مسلمانوں کے مقابلے میں ہماری واہ واہ ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے ابو جہل نے واپس نہ جانے کا ارادہ کیا، لیکن ناظرین محترم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واپس کیوں نہیں گیا وہ، اس لیے کہ اس کا مقتل یہی بدر شریف کا مقام تھا، اس نے وہیں قتل ہونا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نام کا پرچہ دے دیا تھا، اس اعتبار سے وہ وہیں پر رہا، گویا اپنے مقتل میں اپنی موت کا انتظار کرتا رہا۔ ہم دوسری قسط میں عرض کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پیارے آقا علیہ السلام اس بدر شریف کے مقام پر پہنچے۔